بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 19 اکتوبر 2019 ہے اور آج کا یہ لیکچر ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 213 ہے جو آپ ملاحظہ کریں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے وہ ریکارڈنگ بنائی ہے، اس ریکارڈنگ کی ویڈیو بنائی ہے جو کل ہم نے آل پاکستان اپنے اسٹوڈنٹ سے لیکچریٹ کروایا تھا۔ لیکچریٹ اسٹوڈنٹس بہت اہمیت کا حامل ہے اور جس کو بولنا آتا ہے وہ ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے۔ جس کو اچھا بولنا آتا ہے وہ بہت ترقی کرتا ہے۔ اچھے بولنے کے لیے نالج میں اضافہ کرنا بہت ضروری ہے۔ علم ہوگا تو آپ کے پاس الفاظ ہوں گے تو آپ کے پاس ادبیت ہوگی، ادبیت ہوگی تو آپ کے اندر شائستگی پیدا ہوگی، شائستگی ہوگی تو آپ اپنی بات کو کنونس کر سکیں گے، اور یہی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے ایک لیڈر کی کہ کیسے وہ کنونس کرتا ہے، کیسے اپنی بات کو منواتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ گروپ بنایا تھا واٹس ایپ پہ، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جن کی عمر ٹین ایج ہے، اتنی زیادہ ان کی ایج نہیں ہے، 15 سال سے لے کے 20 سال کے نوجوان اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ان کے خیالات میں پختگی بھی ہے اور اعلیٰ ظرفی بھی ہے۔ آپ ان کے خیالات ملاحظہ کیجئے اور دیکھیے کہ ہمارے پاکستانی نوجوان اسٹوڈنٹس کیسے مختلف عنوانات پہ اعلیٰ طریقے سے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا سلیقہ اور طریقہ جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور کنونس کرنا بھی ان کو آتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی گرومنگ آہستہ آہستہ صحیح رخ پہ، صحیح زاویے پہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج کا جو عنوان ہے جو آپ سنیں گے لیکچریٹ کا، وہ ہے ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں۔ آئی ریپیٹ، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں۔ تو ماں کی عظمت اور ماں کی ہستی کیا خوبصورت طریقے سے ہمارے اسٹوڈنٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کیسے ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، میرا نام حمزہ نجیب ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میرا آج کا لیکچر ٹاپک ہے کہ ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں۔ جی ہاں، ماں جیسی ہستی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، ماں کی خدمت کرو جنت کو پاؤ۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر ہم بات کریں تو ماں خود دکھ تکلیف کو برداشت کر کے اپنے بیٹے کو بڑا کرتی ہے، اس کی پرورش کے لیے اپنا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تعلیم تربیت کے لیے جو بھی چیز ضرورت ہوتی ہے اس کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اور ماں کی خدمت کرو، ہمیشہ ماں کی قدر کرو۔ اور جو لوگ ماں کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب دنیا میں بھی نہیں ہوتے اور آخرت میں تو وہ دوزخ میں ہی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بات کروں گا کہ ماں جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ، اس کو ساری تکلیف خود برداشت کرتی ہے، گیلی جگہ پر خود سوتی ہے اور اپنے بیٹے کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے۔ اس پر میں یہ بات کروں گا کہ ماں جیسی ہستی کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اور وہ ہماری اگر ماں کی گود سے اصل بچہ سیکھتا ہے، ادھر سے اس کی پرورش ہوتی ہے، اچھی پرورش ہوتی ہے، پھر وہ آگے جاتا ہے تو وہ جو پرورش ہوتی ہے وہ اس کو سکھا دیتی ہے تربیت۔ اور ہمیشہ ماں اپنے بچے کے بارے میں بہتر سوچتی ہے۔ اگر بچہ ماں سے جب ناراض ہو جاتا ہے لیکن ماں کے دل میں کبھی اس کے لیے کوئی برائی نہیں آتی، اس کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، وہ صرف چاہتی ہے میرا بچہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور نرمی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اور اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم ابھی معاشرہ دیکھیں تو جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، وہ ماں کی خدمت نہیں کرتے، وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوتے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لڑکوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنی ماں کے پاؤں دبائیں، اپنی ماں کے جو بھی کام کہتی ہے کہنا مانیں۔ اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ جو بچے یاد کریں کہ ماں نے آپ کو پالا بڑے ہوئے، ماں کے بغیر کوئی بچہ نہیں پالا جا سکتا، کوئی بچہ صحیح طرح بڑا نہیں ہو سکتا، اس کی پرورش اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح ماں کرتی ہے۔ اور ماں دکھ میں تکلیف میں بھی ماں ہمیشہ اپنے بچے کو دعا دیتی ہے کہ میرے بچے کا مستقبل بہتر ہو۔ تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ ماں جیسی ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ماں جیسی ہستی دنیا میں کوئی
جی یہ تھے ہمارے اسٹوڈنٹ حمزہ نجیب تھے، اور حمزہ نجیب فیصل آباد سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. جی فیصل آباد بہت خوبصورت سٹی ہے پاکستان کا. اس سٹی میں رہا ہوں فیصل آباد میں، اور ماشاءاللہ فیکٹریز ہیں اس سٹی میں. فیکٹری ایریا ہے، تقریباً 4000 فیکٹریاں اس میں ہیں، اور یہاں سے بہترین مختلف چیزیں بن کے برآمد کی جاتی ہیں. کپڑا بہت مشہور ہے فیصل آباد کا، اور یہ حمزہ نجیب ماشاءاللہ ہمارے ریگولر اسپیکر ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے رہتے ہیں، اور خوبصورت طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں. ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن خیالات بہت اعلیٰ ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے، اور جو بھی ان کا مقصد ہے اس مقصد میں ہماری دعا اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیابی عطا فرمائے. جی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جان سے بلوچ اور میرا تعلق ہے بلوچستان کوئٹہ سے، اور میرا آج کا عنوان ہے ماں جیسی ہستی کہاں سے. جناب صدر، میں صبح سے شام تک خدا کے گھر میں جا کر خدا کے سجدے میں پڑا رہا اور رو رو کر یہ فریاد کی، اے خدا مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، اے خدا مجھے جنت نصیب عطا فرما. تو میرے آنکھوں سے گرتی ہوئی آنسو نے میرے سجدے کی جگہ پر لکھ دیا کہ تو جو جنت مانگ رہا ہے، تجھے دوزخ کی آگ سے پناہ مانگ رہا ہے، وہ جنت اور وہ پناہ تیرے گھر میں ہے. میں واپس گھر کی طرف روانہ ہوا کہ اے خدا میں اس جنت کو پانا چاہتا ہوں. جب گھر پہنچا تو وہ جنت میرے گھر میں تھی، اور اس جنت کو میں اپنے گھر میں ڈھونڈتا رہا، نہیں ملی. ماں آیا، پوچھنے لگا بیٹے کہاں ڈھونڈ رہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا ماں میں تو اپنی جنت ڈھونڈ رہا ہوں. ماں نے کہا جنت یہاں کیسے؟ جب میں نیچے دیکھا ان کے پاؤں تلے جنت پڑی تھی. میں نے کہا ماں نیچے دیکھ، میرے جنت تو تیرے پاؤں کے تلے ہے. میں ان کے پاؤں کے تلے چوما اور کہکا لگایا کہ ارے لوگوں مجھے میری جنت ملی، آ دیکھ مجھے میری ہستی ملی، آ دیکھ میں جس ہستی کو دنیا میں ڈھونڈتا رہا، صبح سے شام تک مسجدوں میں پڑا رہا، وہ جنت تو میرے گھر میں میری ماں کے پاؤں تلے ہے. میں اس ہستی کو چومتا رہا اور ماں سے فریاد کی، ماں مجھے یہ جنت چاہیے، ماں مجھے یہ ہستی چاہیے. ایسی ہستی دنیا میں نہیں ملی، ماں جیسی جنت دنیا میں نہیں ملی. آپ کے سماعتوں کا شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے اور میں بیسیکل سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا لیکچر ٹاپک ہے ماں جیسی ہستی دنیا میں ہی کہاں. مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابیش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابیش، میں نے ایک بار جو کہا تھا مجھے رات میں ڈر لگتا ہے. ماں جنت کی چھاؤں کا روپ ہے دنیا میں. جب ماں چلتی ہے تو دنیا میں جنت کا روپ چلتا ہے، جب ماں چلی جاتی ہے تو گھر قبرستان کی مانند ہو جاتا ہے. اللہ نے اپنی رحمتوں کو ماں کا روپ دیا ہے. ماں باپ سے زیادہ کوئی رشتہ دار وفا نہیں. دنیا کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جب اس کو ماں کے ہاتھ کو اٹھا کے دے دیا جائے. ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے، جس کے ساتھ ماں کی دعا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. آج کل ماں کا پیار ہی خالص ہے. ماں کی دعا نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیتی ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. یہ وہ اویس کرنی ہے جو عشق رسول میں تھے.
لیکن ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے تھے۔ کیسے جانتے تھے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت عمر جیسے صحابہ کرام کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ اویس کرنی آئے گا اور ان سے دعا کروانا اپنے لیے۔ یہ مقام کیسے ملا؟ حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو دعا کی ضرورت بھی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کر رہے ہیں کہ ان سے دعا کروانا۔ یہ مقام ان کو کیسے ملا؟ یہ مقام ان کو ماں کی خدمت سے ملا۔ ماں کی خدمت وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مقام دلا دیتی ہے۔ ماں کبھی کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کرتی، لیکن اگر ماں کی خدمت کی جائے تو اس کی دعاؤں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مل جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک قصاب تھا، جب وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا تو ماں اس کو دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تمہیں موسیٰ کا پڑوس نصیب کرے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ اس قصاب کے پاس، وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ اسی طرح ایک ماں، سگی ماں اور جو ستیلی ماں ہوتی ہے، اس میں یہ فرق ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اسے باپ پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہاری ماں ٹھیک ہے یا تمہاری دوسری ماں جو سگی تھی وہ ٹھیک تھی؟ تو بچہ کہتا ہے کہ میری وہ ماں جھوٹی تھی، یہ ماں سچی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ وہ ماں کہتی تھی کہ تو شرارت کرے گا تو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی، اور جب میں شرارت کرتا تھا تو پھر بھی وہ مجھے گاؤں سے ڈھونڈ کے لا کے کھانا دیتی تھی۔ لیکن یہ ستیلی ماں سچی اس لیے ہے کہ جب میں شرارت کرتا ہوں یہ کہتی ہے تمہیں کھانا نہیں ملے گا، اور آج میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ ماں یہ ہے، ماں جب روتی ہے تو ماں کے آنسوؤں سے موتی پروئے جا سکتے ہیں۔ ماں جب ہنسی ہے تو موتی منہ سے، دانتوں سے چمکتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون۔ آئی ایم کامران فرام حویلی کوہوٹا، آزاد کشمیر۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں؟ جی ہاں صدر ذی وقار، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں؟ ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں؟ نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں۔ ماں اس دنیا کا سب سے عظیم اور مقدس رشتہ ہے۔ ماں کا ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی رد و بدل نہیں۔ ماں کی شان، ماں کی عظمت، ماں کی ممتا کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی عظمت لفظوں کی محتاج نہیں۔ ماں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ انسان دنیا میں ہر چیز خرید سکتا ہے، وہ بازار سے ہر چیز لے کے آ سکتا ہے، لیکن وہ اگر کچھ نہیں حاصل کر سکتا، کچھ نہیں لے سکتا، تو وہ ہے ماں، وہ ہے ماں کا پیار۔ کیونکہ اس دنیا میں انسان کو اگر بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے پیار ملتا ہے تو وہ صرف ماں سے۔ صدر ذی وقار، مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی، اگر دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو۔ ماں جب دعا کرتی ہے تو عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ ماں کی دعا انسان کو کامیاب ترین انسان بنا سکتی ہے۔ اترنے ہی نہیں دیتی مجھ پہ کوئی آفت، اترنے ہی نہیں دیتی مجھ پہ کوئی آفت، میری ماں کی دعاؤں نے آسماں کو روک رکھا ہے۔ صدر ذی وقار، ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ ماں کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہو سکتی۔ ماں کے بغیر جیسے گھر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، گھر میں اگر ماں نہیں تو انسان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ماں کی شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے مسکرا کر دیکھے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اگر 2 دفعہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مقبول حج کا ثواب۔ صدر ذی وقار، ماں کی شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنی محبت کی مثال کے لیے دنیا میں صرف ماں کی ممتا کو ہی پیمانہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے آج کل دیکھا جائے
تو ایک ماں 7 بیٹوں کو اکیلے پال لیتی ہے، لیکن 7 بیٹے مل کر بھی ایک ماں کو نہیں پال سکتے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دو، لیکن سب کے لیے ماں کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم اپنی ماں اور باپ دونوں کی خدمت کر سکیں اور ان سے دعائیں لے کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکیں۔ جس کے ماں باپ زندہ ہوں تو اس کو کسی ولی، کسی فقیر کے پاس دعا کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ اس کے ماں باپ ہیں۔ ان ماں کی قدر، ماں باپ کی قدر ان سے پوچھو جن کے پاس ماں نہیں ہوتی۔ میں آخر پہ ماں کے لیے کچھ شعر عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی مجھے دیا مقام تم سے ہے، تمہارے دم سے ہے میرے لبوں پہ کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہے میرے لبوں پہ کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں، کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے، یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے۔ شکریہ۔ ماں کے بغیر کائنات مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے کمران حویلی کوٹا آزاد کشمیر سے، جو بہترین طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کے لیے ریمارکس میں سامنے لکھ رہا ہوں۔ جی چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب۔ جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہمارے اسلام آباد سے ہوں گے، جن کا نام ہے ہشام۔ ہشام جو ہے یہ اسلام آباد میں مقیم ہے۔ بیسیکلی ہشام سرگودا سے بلانگ کرتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا یہ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی اظہار کرتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ہشام کیسے ماں کی عظمت کو پیش کرتا ہے۔ جی ہشام۔ السلام علیکم ایوری ون۔ میں آزادی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت نہیں دیکھی مگر ماں دیکھی ہے۔ جنٹلمین، میرا نام ہشام ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ تو جنٹلمین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ماں جیسی ہستی۔ جنٹلمین، ماں جیسی ہستی اس دنیا میں صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ہماری ماں۔ اس کے علاوہ ماں جیسی ہستی تو کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو خیال ہمارا ماں رکھتی ہے، جو کچھ ہمارے لیے ماں کرتی ہے، جو قربانیاں ہمارے لیے ہماری ماں دیتی ہے، وہ دنیا میں اور کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا ہمارے لیے۔ اس دنیا میں ہر کوئی اگر کسی سے بات بھی کرتا ہے یا کسی کو کوئی مشورہ بھی دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا اپنا ہی مطلب ہوتا ہے، مگر والدین ہمارے ایسی تخلیق ہیں کہ ان کو مطلب اپنی ذات سے کوئی ذات پہ اپنا ذاتی فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوتا۔ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو نقصان بھی ہو رہا ہو، مگر وہ صرف ہمارے بھلے کے لیے جو ہے ہر کام کرتے ہیں۔ ماں کی ہستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہے جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، یعنی کہ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو اس کو اپنی ماں کی خدمت کی ضرورت ہے، اپنی ماں کی جو ہے ریکمنڈیشن کی ضرورت ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ بغیر ماں کے ریکمنڈیشن کے انسان کبھی جنت میں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ایک مرتبہ ہے جو والدہ کا مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ماں ہمارے لیے آخر کیا کیا قربانیاں دیتی ہے، ایک بچہ جو ہے وہ کبھی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس کی ماں بھوکی سو جاتی ہے لیکن بچہ کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ بچہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ماں رات رات گئی جو ہے اس کی عیادت کرتی ہے، اس کے لیے خدمت کرتی ہے بچے کی، لیکن اس کے برعکس اگر والدہ بیمار ہو جاتی ہے تو بچے سو جاتے ہیں، سب لوگ سو جاتے ہیں، لیکن والدہ جو ہے وہ اس بیماری سے گزرتی رہتی ہے، اس بیماری سے پریشان رہتی ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری والدہ ہمارے لیے کھانا پکاتی ہے، لیکن اگر ہماری والدہ جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے تب بھی ہماری والدہ ہی کھانا پکاتی ہے، سارے کام وہی کرتی ہے۔ ہمیں گرمی لگتی ہے تو ہم جو ہے وہ پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اے سی کے نیچے بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری والدہ جو ہے وہ کچن میں جا کے اتنی گرمی میں کام کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، بے شمار قربانیاں دیتی ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنا کلیجہ چیر کر بھی اپنے بچے کو کھلا دے گی، لیکن کبھی اپنے بچے کو بھوکا نہیں رہنے دے گی، کبھی اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی والدہ ایک۔
ایک والدہ کا جگر جو ہے، ایک والدہ کا دل جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے، اگرچہ والدہ جو ہے وہ کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو، مگر جب اس کے بچے پہ بات آتی ہے تو والدہ کا بھی دل جو ہے وہ گھبراتا ہے، والدہ ڈرتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدہ جیسی ہستی تو اس دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جن کی والدہ، جن کی مائیں ابھی زندہ ہیں اللہ کے کرم سے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی والدہ کی بھرپور خدمت کریں، اپنی والدہ کو جتنا خوش رکھ سکتے ہیں خوش رکھیں، اپنی والدہ سے ریکمنڈیشن لیں جنت میں جانے کی۔ اور جن کی وفات پا چکی ہیں افسوس کے ساتھ، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے، اور سب سے بڑھ کے ان کے لیے کوئی نیک عمل کریں، ایک اچھے اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو بھی کوئی فائدہ ہو، کیونکہ ایک نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ والدین کی مغفرت کا باعث بنتی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایک اچھے کردار والے انسان بنیں، اچھے اعمال والے انسان بنیں، کہ تاکہ جس سے ہمارے والدین کو بھی فائدہ ہو، ہماری والدہ، ہمارے والد صاحب، ان کو فائدہ ہو، ان کو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہو، کیونکہ وہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ جی یہ تھے ہشام، جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، اور بیسیکلی یہ ہمارے اسٹوڈنٹ سرگودا سے تعلق رکھتا ہے، ماں کی عظمت کو خوبصورت طریقے سے بیان کر رہا تھا۔ یہ پارٹ 1 ہے اس ڈسکشن کا، اور جب تک پارٹ 2 نہیں بنتا آپ اسی کو سنیں بار بار، اور پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ گھنٹے تک پارٹ 2 کی ویڈیو آ جائے گی، اس میں دیگر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے خیالات کا بہترین طریقے سے اظہار کر رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔